بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ يَصِحُّ اطلاق الموجود والواجب والقدیم ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع۔ ما سبق میں ایک بات علامہ تفتازانی نے یہ بیان کی تھی کہ اگر جسم اور جوہر سے علی سبیل البدلیت یہ معنی مراد لیں کہ قائم بالذات ہے، کسی محل کا محتاج نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ذات باری تعالیٰ پر اس لفظ کے اطلاق پر کوئی استحالہ بظاہر نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصوص قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے یہ لفظ وارد نہیں ہوا ہے۔ اسی پر یہ اعتراض ہے کہ اگر یہاں یہ شبہہ پیش کیا جائے کہ اگر نصوص قرآن و حدیث میں وارد نہ ہونے کی وجہ سے کسی لفظ کے اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کا اطلاق اللہ پر نہیں ہوگا، تو پھر واجب کا بھی لفظ ویسے ہی ہے، قدیم کا بھی لفظ اسی طرح سے ہے، اس کے بارے میں نصوص قرآن و حدیث نہیں ہے، پھر بھی اللہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیوں ایسا ہے؟ فَإِنْ قِيلَ اگر یہاں یہ شبہہ پیش کیا جائے فَكَيْفَ يَصِحُّ اطلاق الموجود والواجب والقدیم، موجود، واجب، قدیم اور اس جیسے دوسرے الفاظ، پروردگار، خدا بولتے رہتے ہیں، خدا فارسی کا لفظ ہے، اور اس جیسے دوسرے الفاظ کا اطلاق اللہ کی ذات پر کیوں کر صحیح ہے جس کے بارے میں نصوص قرآن و حدیث کا ورود نہیں ہوا ہے؟ اگر وہی ضابطہ ہے تو اس کا بھی اطلاق نہیں ہونا چاہیے۔ قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیں گے بالاجماع، ان الفاظ کے ذات باری تعالیٰ پر اطلاق کے سلسلے میں علماء اسلام نے اجماع کر لیا ہے، علماء کے اس اجماع کی بنیاد پر ذات باری تعالیٰ پر ان الفاظ کا اطلاق صحیح ہے۔ قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیں گے بالاجماع، اجماع کی وجہ سے ان کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ وہو من ادلۃ الشرع، اور اجماع بھی شرعی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اب تک میں نے شرع سے نصوص قرآن و حدیث کا ترجمہ کیا ہے، یعنی شرعی دلیلوں میں سے کسی بھی دلیل میں اس لفظ کا اطلاق اگر آیا ہے تو ذات باری تعالیٰ پر اس کا اطلاق ہوگا، ہے نا۔ ما سبق میں چونکہ یہی مناسبت تھی، اس لیے میں نے وہ ترجمہ کیا۔ قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ اس کی دلیل اجماع ہے، اور اجماع بھی شرع کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، لہذا ان الفاظ کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر ہوگا۔ ایک جواب تو یہ ہے، یہی جواب راجح ہے۔ وقد یقال، اور کبھی اس کا دوسرا جواب بھی دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے ان اللہ تعالی والواجب والقدیم الفاظ مترادفہ۔ پھر یہ وہی بحث لے کے آئے جو اس سے پہلے آ چکی ہے نا، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، یہاں بہت مختصر کریں گے کہ اللہ عز وجل، یعنی یہ لفظ اس میں جلالت کا، اسی طریقے سے لفظ واجب اور اسی طریقے سے لفظ قدیم، یہ سب کے سب مترادف الفاظ ہیں۔ موجودہ لازم للواجب، اور موجود کا لفظ واجب کے لیے لازم ہے،
کیونکہ جو واجب الوجود ہوگا، جس کا وجود واجب ہوگا، وہ بہرحال موجود ہوگا. واجب الوجود بھی ہو اور موجود ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو واجب الوجود کو موجود ہونا یہ لازم ہے، تو موجود یہ واجب کا لازمی معنی ہے. والموجود لازم للواجب، اور موجود یہ واجب کو لازم ہے. تو یہ انہوں نے بتایا کہ اس میں جلالت واجب قدیم الفاظ مترادفہ ہیں. موجود کا لفظ جو ہے یہ واجب کو لازم ہے. اب اعتراض کے جواب کی جانب یہ جا رہے ہیں. وَإِذَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِطْلَاقِ اسْمٍ بِلُغَةٍ، اور جب شریعت میں، اور جب کسی زبان کے کسی لفظ کا اطلاق، کسی زبان کے کسی لفظ، کسی اسم کا اطلاق شریعت کے اعتبار سے وارد ہو، شرع میں وارد ہو، یعنی کوئی ایک لفظ ہے، اس لفظ کا اطلاق شریعت کی جانب سے ذات باری تعالیٰ پر وارد ہے، تو اس لفظ کے ہم معنی جمیع الفاظ کے اطلاق کی اجازت ہوگی. اسی طریقے سے اس لفظ کے لازم معنی پر جو لفظ دلالت کرے، اس لفظ کے بھی اطلاق کی اجازت ہوگی. اور جب کسی زبان کے کسی لفظ کے اطلاق کے سلسلے میں، اطلاق کے بارے میں شریعت کا ورود ہوا ہو، فَهُوَ إِذْنٌ بِإِطْلَاقِ مَا يُرَادِفُهُ مِن تِلْكَ اللُّغَةِ، تو یہ اسی زبان کے مرادف لفظ کے اطلاق کی اجازت ہے. یعنی اسی زبان کا ہم معنی اگر کوئی لفظ ہے تو اس لفظ کو ذات باری تعالیٰ پر بول سکتے ہیں. او من لغت اخرى، یا کسی دوسری زبان کے ہم معنی لفظ، کوئی کسی دوسری زبان کا ہم معنی لفظ ہو اور اس کا مرادف ہو، جو جس کا ورود ہوا ہے جس لفظ کا، تو اس کے بھی بولنے کی اجازت ہوگی. وما یلازم معنی، اور اسی طریقے سے جو اس کے معنی کو، جو لفظ وارد ہوا ہے، جو لفظ اس کے وارد ہونے والے لفظ کے معنی کو لازم ہو، جیسے موجود، تو اس کے بھی اطلاق کی اجازت ہوگی. اس بنیاد پر چونکہ واجب اس میں جلالت کا اطلاق ہوا ہے نا، اور واجب اور قدیم اسی کا ہم معنی ہے، مرادف ہے، اور جب ان میں ترادف ہے تو اس میں جلالت کا ورود ہو گیا تو واجب کا بھی اطلاق صحیح ہوگا، قدیم کا اطلاق بھی صحیح ہوگا. اور موجود یہ واجب کو لازم ہے، اس لیے موجود کے اطلاق کی بھی اجازت ہوگی. اسی طریقے سے خدا کا لفظ ہے، اس کے بھی اطلاق کی اجازت ہوگی. لیکن اس جواب پر علامہ تفتازانی کو نظر ہے، یہ کہتے ہیں وفیہ نظر، اور اس میں کلام ہے. واقعی اس میں کلام ہے، اتنا عموم نہیں ہے اس میں، بلکہ اس میں کچھ قیدیں ہونی چاہیے کہ اس الفاظ میں کسی طرح سے نقص و عیب کا معنی نہ پایا جاتا ہو. جیسے اللہ کے لیے عالم کا اطلاق ہوتا ہے، اس کا ورود بھی ہوا ہے، اس کا مرادف لفظ ہے عاقل، لیکن عاقل کا لفظ اللہ کے لیے بولنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں قید کا معنی پایا جاتا ہے جو شایان شان باری نہیں ہے. آگے اس کا معنی ہی قید ہے، لغوی معنی قید ہی ہے عقل کا. میں بتایا ہوں اس سے پہلے کے درس میں جہاں عقل کا لفظ آیا ہے، عقل کا اصلی معنی قید ہی ہے نا. اس کو سمجھنے کے معنی پر، فہم کے معنی پر جو اطلاق کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ذہن میں جو چیز آتی ہے وہاں مقید ہو جاتی ہے، اس مناسبت سے اسے عقل کہا جاتا ہے. اس درس میں نہیں تھا کیا؟ جب تھا تب کیا پریشانی ہے؟ ولا مصور، اور اللہ صورت اور شکل والا نہیں ہے.
مثل صورت انسانی نو فرسن، جیسے انسان اور گھوڑے کی صورت ہوتی ہے۔ مشابہت سے بچنے کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس میں کچھ الفاظ ان کے ایسے بھی ہیں جن کو تو قطعاً نہیں بول سکتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو بولا جا سکتا ہے لیکن تشابہ ہونے کی بنیاد پر ان سے بچنے کا حکم ہے۔ اور وہ مصور نہیں ہے، یعنی شکل و صورت والا نہیں ہے، جیسے انسان کی صورت ہوتی ہے، گھوڑے کی شکل ہوتی ہے وغیرہ۔ کیوں؟ لأن تلک من خواص الاجسام، کیونکہ صورت والا ہونا یہ اجسام کے خواص سے ہے۔ جو جسم ہے اس کے لیے شکل و صورت ہے۔ اب اگر اللہ کو بھی شکل و صورت والا مانا جائے تو اس کے لیے جسم ہونا لازم آئے گا، اور وہ اس سے منزہ ہے۔ لأن تلک من خواص الاجسام، اس لیے کہ شکل و صورت والا ہونا یہ اجسام کے خواص سے ہے۔ تحصل لها بواسطۃ الکمیات والکیفیات، اجسام کو شکل و صورت کمیات و کیفیات کے واسطے سے حاصل ہوتے ہیں۔ کہ کمیات یعنی طول عرض ان کے اعتبار سے، کیفیات یعنی اس کے رنگ کے اعتبار سے، اس کے سیدھے ہونے کے اعتبار سے، اس کے ٹیڑھے ہونے کے اعتبار سے کیسا ہے اس کے اعتبار سے۔ وہ احاطۃ الحدود والنہایات، اور چند حدوں اور چند نہایتوں کے احاطہ کی وجہ سے۔ مثلا یہ ڈیکس ہے نا، یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہا ہے، یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہا ہے، جو چند حدود اور چند نہایتوں کے احاطہ کی بنیاد پر شکل اور صورت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، اس لیے وہ شکل و صورت والا نہیں ہے۔ ولا محدود، اور اللہ عز و جل کی ذات کسی حد اور نہایت والی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، محدود نہیں ہے۔ اس میں بھی کمیات متصلہ ہی کا معنی پایا جاتا ہے کہ جب حد اور نہایت ہوگی تو ایسی صورت میں اس کے لیے شکل حاصل ہوگی، اور جب شکل ہوگی تو پھر جسم کا معنی پایا جائے گا۔ اس لیے اور خود حد و نہایت جو ہے نا، کمیات متصلہ جو ہیں یہ خود آراز کے قبیل سے ہیں، اس لیے اللہ عز و جل محدود نہیں ہے۔ ابھی ہم پوری تفصیل کم کی اور کمیات متصلہ کی نیچے کریں گے۔ ولا معدود، اور اللہ عز و جل ذی عدد والا اور کثرت والا نہیں ہے کہ اس میں تعداد پائی جائے، اس میں کثرت پائی جائے، ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی لیسا محلن للکمیات المتصلہ، اللہ عز و جل کمیات متصلہ کا محل نہیں ہے، اللہ عز و جل کمیات منفصلہ کا محل نہیں ہے۔ کم کی بحث ہدایت الحکمت میں آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے کہ جو بالذات قابل تقسیم ہو اسے کم کہا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، کم میں متصل اور کم میں منفصل۔ کم میں متصل کہتے ہیں کہ اس عرض کو کہ اگر اس کی تقسیم کی جائے تو اس میں کوئی حد مشترک بنے، بس ایک ہی آدمی کو معلوم ہے اس میں کوئی حد مشترک بنے، مثلا خط ہے، یہ چیز ہے نا، سامنے یہ ڈیسک ہے نا، اگر اس کی تقسیم کریں گے بیچ میں سے ہے نا تو اس کا تعلق اس سے بھی برابر ہوگا، ادھر سے بھی برابر کا تعلق ہوگا، یہ بیچ والا حصہ دونوں میں مشترک ہوگا ہے نا، اسی کو کم میں متصل کہتے ہیں۔ اور کم میں منفصل کہ اگر عرض کی تقسیم کی جائے اور اس میں کوئی حد مشترک نہ بنے، یعنی جو دونوں کے درمیان مشترک رہے، ایسی حد نہ نکل سکے، تو اس کو کم میں منفصل کہتے ہیں۔ جیسے اعداد ہیں کہ ان کو 10 کو 5 دو حصوں میں بانٹا جائے تو 5 5 ہوگا، کوئی حصہ دوسرے کی جانب مشترک ہوگا، 5 ادھر 5 ادھر
کوئی ایسا جز نہیں بننا ہے جو دونوں میں مشترک ہو. اور پھر کم متصل کی دو قسمیں ہیں، تعرض ذات، غیر تعرض ذات. یعنی اجزاء اگر وجود میں مجتمع ہیں تو ان کو تعرض ذات کہتے ہیں، اور اگر جیسے جسم ہے، اور اگر اجزاء مجتمع فی الوجود نہیں ہیں تو انہیں غیر تعرض ذات کہا جاتا ہے، جیسے زمانہ ہے. صرف میں نے اصطلاحات کی تعریف کی ہے، تفصیل آپ کے ذمہ. اور اللہ عز و جل معدود نہیں ہے، یعنی عدد اور کثرت والا نہیں ہے، یعنی وہ کمیات متصلہ یعنی مقدار، طول، عرض، اگر اس کی تقسیم کی جائے تو اس کے لیے کوئی حد مشترک نکلے، اس کا محل نہیں ہے، کیونکہ کمیات متصلہ یہ عرض ہیں. اگر اللہ عز و جل کمیات کا محل ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا، اور جو محل حوادث ہو وہ حادث ہوتا ہے. پوری تفصیل کے ساتھ ہم یہ بحث سمجھا چکے ہیں. اسی طریقے سے وہ کمیات منفصلہ کا محل نہیں ہے، جیسے اعداد ہیں، کیونکہ اور منفصلہ کی تعریف ہم کر چکے ہیں کہ جس میں کوئی حد مشترک نہ بنے، جیسے کہ اعداد. اس میں بھی اگر اللہ ان کا محل ہوگا تو عرض کا محل ہونا لازم آئے گا، محل حوادث ہونا لازم آئے گا، اور جو محل حوادث ہو وہ خود حادث ہوتا ہے. لہذا اللہ کیا ہے؟ معدود نہیں ہے. ولا متبعض ولا متجزن، اور وہ متبعض بھی نہیں ہے، متجزی بھی نہیں ہے، حصوں والا نہیں ہے اور اجزاء والا نہیں ہے. ایزی ابعاض و اجزائن، یعنی وہ حصوں والا اور اجزاء والا نہیں ہے. ولا مترکب، اور وہ مرکب بھی نہیں ہے، اجزاء سے مرکب بھی نہیں ہے. منہا، کیوں کہ متبعض بھی نہیں ہے، متجزی بھی نہیں ہے، مترکب بھی نہیں ہے. لما فی کل من ذالک من الاحتیاج المنافی للوجوب، کیونکہ ان سب میں احتیاج کا معنی پایا جاتا ہے. جو حصے والا ہوگا، جو جز والا ہوگا وہ دوسرے اجزاء کا محتاج ہوگا. جو مرکب ہوگا وہ اجزاء ترکیبیہ دوسرے میں جو جن اجزاء سے مرکب ہے ان اجزاء کی جانب محتاج ہوگا، اور محتاج ہونا یہ وجوب کے خلاف ہے. لہذا ذات باری تعالی ان چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے. بس اعتباری فرق ہے. یہ نیچے بحث آ رہی ہے نا، دونوں میں ترادف کا بھی اعتبار ہے، اسی کا اعتبار نیچے یہ کر رہے ہیں. لما فی کل من ذالک، اس لیے کہ لما فی کل ذالک، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک میں احتیاج کا معنی پایا جاتا ہے جو وجوب کے منافی ہے. لہذا اللہ ان چیزوں سے منزہ ہے. اب اس کے بعد ان الفاظ میں فرق کیا ہے جو یہ پوچھ رہا ہے، اسی کو یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں. بات پوری ہو جانے دینی چاہیے، ہے نا. فما لہو اجزاؤن، تو جس چیز کے لیے اجزاء ہوں، جس چیز کے لیے اجزاء ہوں، یسمى باعتبار تعلفہ منہا مترکبا، تو اسے ان اجزاء سے مؤلف ہونے کے اعتبار سے، مرکب ہونے کے اعتبار سے، ان اجزاء سے تالیف ہونے کی بنیاد پر مرکب کا نام دیا جاتا ہے. یعنی اگر اجزاء ہیں اور اجزاء سے کسی چیز کی ترکیب ہے، جیسے اس میں کئی جز ہیں لیکن یہ ان اجزاء سے مرکب ہے، ان اجزاء سے اس کی تالیف ہے، تو اس کو مرکب بولیں گے. تو جس کے لیے اجزاء ہوں تو ان اجزاء سے تالیف کے اعتبار سے اس کو مرکب کہا جاتا ہے. وباعتبار انحلالہ الیہا، اور اس شے کے ان اجزاء کی جانب منحل ہونے کے اعتبار سے. قطبی میں تصدیقات میں بالکل پہلے سبق میں انحلال کا معنی پڑھیں، انحلال قضیہ کا معنی پڑھے ہیں. قطبی تصدیقات پہلا صفحہ، تحلیل ہے نا کہ الگ الگ ہو جائے. اب اس بحث کو ہم نہیں سمجھائیں گے، ایک صفحے میں.
وہ بے اعتبار انحلال ہی علیہا، اور اس کے اجزاء کی جانب تحلیل کے اعتبار سے کہ ہر اجزاء ہر جز الگ الگ ہو جائے، متبعضاً و متجزیاً، تو اگر اجزاء کے الگ الگ ہونے کا اعتبار کیا جائے تو اسی کو متبعض اور متجزی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی دونوں ایک ہو گئے، ہے نا؟ تو فرق دونوں میں صرف اعتباری ہے، ورنہ دونوں میں ترادف کا قول ہے۔ اب ایک اعتراض یہاں یہ ہوگا جو صحیح اعتراض ہے کہ اگر یہ دونوں ایک طرح سے ہیں تو ایک کی نفی کر دیتے، دونوں کی نفی کیوں کیا، ہے نا؟ اس کا جواب آنے والے صفحے میں، ہے نا، صفحہ نمبر 60 پہ آئے گا۔ وہ بے اعتبار انحلال ہی علیہا متبعضاً و متجزیاً، اور اس کے تحلیل کے اعتبار سے کہ ان اجزاء کی طرف وہ کھل جائے، ہر جز الگ الگ ہو جائے، اس کو متبعض اور متجزی کہا جاتا ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے کیونکہ یہ احتیاج کی جانب لے جانے والے ہیں اور یہ واجب کے خلاف ہے، منافی ہے۔ ولا متناہن، اور اللہ عز و جل متناہی نہیں ہے، لأن ذلك من صفات المقادیر، کیونکہ متناہی ہونا مقدار کی صفات سے ہے جو کمیات متصلہ سے ہے، اور کمیات متصلہ یہ آراز کے قبیل سے ہیں، والاعداد، اور متناہی ہونا یہ عدد کے قبیل سے ہے، اور اعداد بھی کمیات منفصلہ کے قبیل سے ہیں جو عرض ہے، لہذا اللہ عز و جل متناہی نہیں ہے۔ رہا یہ کہ اس کی ایک بحث یہ ہے کہ اعداد کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ غیر متناہی ہیں، تو اس کے غیر متناہی ہونے کا معنی میں ما سبق میں بتا چکا ہوں، لا تقفو عند حد، اعلیٰ نہیں عند حد، ولا یوصف بالماہیت، اور اللہ عز و جل کی ذات ماہیت سے موصوف نہیں ہے، کیونکہ ماہیت یہ ما ہوا کا مخفف ہے۔ ماہیت کا ایک بیان الگ پڑھ چکے ہیں آپ، یہاں دوسری حیثیت ہے۔ ماہیت یہ سے ما ہوا، جس کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے اسی کو ماہیت کہتے ہیں، اور ما ہوا کے ذریعے سے سوال جنس کے بارے میں ہوتا ہے، اور جو جنس ہوتی ہے وہ جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے، اور ترکیب یہ ذات باری تعالیٰ کے خلاف ہے، لہذا وہ اس کے ہم جنس کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے ماہیت کا ہم جنس ہونا، مماثل ہونا، اور اللہ کے مماثل و مشابہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، ولا یوصف بالماہیت، اور وہ ماہیت سے موصوف نہیں ہے۔ ماہیت کا معنی ہے کہ ماہیت سے مراد ہے اشیاء کا ہم جنس ہونا، یعنی اللہ عز و جل کے ہم جنس کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر کئی چیزیں ایک جنس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا حیوان یہ جنس ہے، اس کی کئی نوعیں ہیں، تو اس کی ایک نوع کو دوسری نوع سے ممتاز کرنے کے لیے فصل کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا انسان ایک نوع ہے حیوان کے تحت، تو اب انسان کی اگر تعریف آپ کریں گے تو یہ جنس و فصل سے مرکب ہوگا کہ حیوان ناطق، ہے نا، فصل مقوم کی ضرورت پڑے گی، تو جنس اور فصل سے اس کا مرکب ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ ترکیب سے پاک ہے۔ المجانسۃ للاشیاء، اور ماہیت سے مراد اشیاء کا ہم جنس ہونا ہے، یعنی اللہ عز و جل کے جنس کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لأن معنی قولنا، اس لیے کہ ہمارے قول ما ہوا کا معنی من ای جنس ہوا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کس جنس سے ہے۔ اب اگر اللہ عز و جل کے مجانس کوئی اور چیزیں بھی ہوں، اس جنس میں دوسری چیزیں بھی اس کے ساتھ شریک ہوں، ایسی جنس سے اللہ عز و جل ہو، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو ممتاز کرنے کے لیے دوسری انواع سے کسی فصل کی ضرورت پڑے گی، جیسے کہ ایک جنس کی انواع کو دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے فصل کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس کا مرکب ہونا لازم آئے گا۔ والمجانسۃ، اور ہم جنس ہونا، توجب التمایز عن المتجانسات، شرکا سے امتیاز کو واجب کرتا ہے،
بفصول مقومۃ، ایسے فصول سے جو اس کی ذاتیات میں سے ہوں، ایسی فصل سے ممتاز کرنے کو واجب کرتا ہے جو اس کی ذاتیات سے ہوں۔ مثلا انسان یہ اس میں حیوان کے تحت داخل ہے، اور حیوان کی جنس میں فرس بھی ہے، قلب بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، تو انسان کو ممتاز کرنے کے لیے اس کے شرکاء سے ایک فصل مقوم کی ضرورت پڑے گی۔ ایسے ہی اگر اللہ عز و جل کے لیے بھی مجانس ہوں تو اس کی نوعوں سے اسے ممتاز کرنے کے لیے فصل مقوم کی ضرورت پڑے گی، تو اس کا مرکب ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ فیلزم الترکیب، تو اب وہ ترکیب لازم آئے گی اور یہ باطل ہے۔ ولا بالکیفیت، اور اللہ عز و جل کیفیت سے بھی موصوف نہیں ہے۔ کیفیت مثلا رنگ ہے نا، کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ گورا ہے، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، معاذ اللہ، یہ سب نہیں ہو سکتا، یہ آراس، یہ سب عرض ہے۔ اور تام ہے، رائحہ ہے، حرارت ہے، برودت ہے، رطوبت ہے، یبوست ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو اجسام کی صفات سے ہیں اور ان کا قیام اجسام کے ساتھ ہوتا ہے، ایسی تمام کیفیات سے اللہ عز و جل پاک ہے۔ اور وہ تمام چیزیں جو مزاج کے توابع میں سے ہیں، جیسے کہ مزاج کی بنیاد، پانی کا مزاج کیا ہے، پہاڑ کا مزاج کیا ہے نا، الگ الگ جو ہوتا ہے، اور مزاج اور ترکیب کے توابع سے جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ عز و جل پاک ہے۔ ولا يتمكن فی مکان، اور اللہ عز و جل کسی مکان میں متمکن نہیں ہے۔ لأن التمکن عبارۃ عن نفوذ بود فی آخر متوہم او متحقق، یہ دونوں تفصیل ہم ماسبق میں پڑھا چکے ہیں کہ متکلمین کے نزدیک مکان فراغ موہوم کو کہا جاتا ہے، اور فلاسفہ کے نزدیک جو عام طور پہ ان کے ہاں تعریف کی جاتی ہے، ماسبق میں جو تعریف میں نے بتائی ہے اور کتاب میں موجود ہے، کہ جسم حاوی کا سطح باطن جو جسم ماہوی کے سطح ظاہر سے مماس ہو، اس کو مکان کہتے ہیں۔ تو ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا، تمکن سے کیا مراد ہے؟ تمکن نام ہے ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا۔ بود کسے کہتے ہیں؟ ماسبق میں ہم اسے بھی بتا چکے ہیں، طول، عرض اور امتداد کو بود کہتے ہیں، کیونکہ تمکن نام ہے ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا، ہے نا، خواہ وہ بود متوہم ہو، ہے نا، فراغ موہوم ہو، یا وہ متحقق ہو، جیسا کہ فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ جسم حاوی کا سطح باطن جو جسم ماہوی کے سطح ظاہر سے مماس ہو، یسمونہ المکان، جس کو یہ لوگ مکان کا نام دیتے ہیں۔ یعنی متکلمین فراغ موہوم کو مکان کا نام دیتے ہیں، اور فلاسفہ جسم حاوی کا سطح باطن جو جسم ماہوی کے سطح ظاہر سے مماس ہو، اس کو مکان کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ بود وہمی ہے متکلمین کے نزدیک، اور کیا نام ہے، فلاسفہ کے نزدیک یہ بود عرضی ہے، متحقق ہے۔ والبود عبارت، اور بود نام ہے اس امتداد کا جو جسم کے ساتھ قائم ہو، یعنی جو بود نام ہے اس امتداد کا جو جسم کے ساتھ قائم ہو، اور یا قائم بے نفسی ہی ہو، عند القائلین بوجود الخلا، ان لوگوں کے نزدیک جو خلا کے وجود کے قائل ہیں۔ تو جو لوگ خلا کے وجود کے قائل ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بود بغیر جسم کے بھی پایا جا سکتا ہے۔ ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا، وہ دوسرا بود جو ہے نا وہ جسم بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا بود جو ہے وہ قائم بنفسی بھی ہوگا، یعنی خلا بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک جو یہ کہتے ہیں کہ خلا کا وجود ہے، ورنہ عام طور پہ فلاسفہ وغیرہ خلا کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں سب ملا ہی ملا ہے، اگرچہ ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ خالی ہے لیکن یہ ہواؤں سے پر ہے۔
والبود عبارت عن امتداد قائم بالجسم، اور بود نام ہے اس امتداد کا جو جسم کے ساتھ قائم ہو یا قائم بنفس ہی ہو۔ ان لوگوں کے نزدیک جو خلا کے وجود کے قائل ہیں، تو جب بود امتداد کا نام ہے، خواہ وہ جسم کے ساتھ قائم ہو یا قائم بنفس ہی ہو، تو اگر اللہ عز و جل کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کسی مکان میں متمکن ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے امتداد کا ہونا لازم آئے گا، بود کا ہونا لازم آئے گا، مقدار کا ہونا لازم آئے گا، اور اللہ بود، امتداد، مقدار ان تمام چیزوں سے منزہ ہے۔ واللہ تعالی منزہ عن الامتداد والمقدار، اور اللہ عز و جل بود، امتداد اور مقدار ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی مکان میں مکین ہے، متمکن ہے۔ کیوں امتداد اور مقدار سے وہ پاک ہے؟ لاستلزامہ التجزی، کیونکہ اگر اس کے لیے امتداد ہو، بود ہو یا اس کے لیے مقدار ہو تو وہ تجزی کو اور تقسیم کو مستلزم ہوگا، اور تقسیم ہوگی اجزاء تو اجزاء پائے جائیں گے، اجزاء پائے جائیں گے تو احتیاج کا معنی پایا جائے گا، اور احتیاج ہی وجوب کے منافی ہے۔ اب ایک اعتراض، فإن قیل، اگر یہاں اعتراض کیا جائے الجوہر الفرد متحیز ولا بود فیہ، انہوں نے کیا کہا تھا کہ بود نام ہے امتداد کا، اور تمکن کہتے ہیں اس ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا۔ تو جب تمکن ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا یہ اس کا معنی ہوتا ہے، تو جوہر فرد یہ الجوہر الفرد متحیز، جوہر فرد یہ متحیز اور متمکن ہے، ولا بودا فی، حالانکہ اس میں کوئی بود نہیں ہے، اور جب اس میں کوئی بود نہیں ہے تو اس کا متحیز اور متمکن ہونا بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ متحیز اور متمکن ہونا یہ اسی صورت میں صحیح ہوتا جب اس میں بود ہوتا، کیونکہ تمکن نام ہے ایک بود کا دوسرے بود میں سرایت کرنا، اور جب جوہر فرد میں بود ہی نہیں ہے تو اس کے لیے تمکن بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے تحیز بھی نہیں ہونا چاہیے۔